बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सत सवेरा में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सब की सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैं हमेशा की तरह मौजूद हूँ, कुछ डिफरेंट से टॉपिक लेकर जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में बेशुमार जो है वो कुदरती वसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद इक़्तिसादी मसाइल इंतहाई गंभीर हैं। तेज़ी से कम होते हुए जो मसाइल हैं उसके बावजूद बरामदात में हमारे जो है वो कमी है और तजावुज़ कर गए। मालियाती ख़सारा बढ़ता हुआ, करंट अकाउंट ख़सारा, साथ ही साथ हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मुआशी मसाइल का भी हम शिकार हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी तौर पर किन चैलेंजेस का सामना है उस पर भी हम आज अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस वक्त भी साबिक मंसूबों के तहत IMF के हम बहुत अरबों रुपए के मकरूज़ हैं और इस वक्त भी हम मुल्क को एक बार फिर IMF के दरवाज़े पर दस्तक देता हुआ पा रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि साबिक मंसूबों के तहत हम पहले ही मकरूज़ हैं और इस वक्त दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की जाए, फिर TF के जो है हम ग्रे लिस्ट में मौजूदगी में इक़्तिसादी मामलात जो है वो पेचीदा नज़र आ रहे हैं। तो हम आज बात करने जा रहे हैं कि मुल्क में इक़्तिसादी मसाइल जिसके हम बेशुमार जो है वो उसका शिकार हैं, उसकी क्या वजूहात हैं और मुस्तक़बिल में उसके लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा सकता है। पाकिस्तान में बेशुमार इक़्तिसादी मसाइल भी हैं। सन्नतें ज़वाल पजीर, तो बेरोज़गारी की भी इंतहा है, पैदावारी सलाहियत बहुत कम है, दरामदात बरामदात से तजावुज़ कर गई हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी सतह पर गूनागूं मसाइल का शिकार है। तो इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। चेयरमैन ऑल मुसद्दिक़ ग्रुप इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज की दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आप एंकर पर्सन हैं, अनीला सुलेमान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज के तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी एंकर पर्सन हैं और तज्ज़िया निगार हैं, जहसेब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। आप तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नाजरीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे। आज के मौजू पर डिटेल में डिस्कशन होगी हमारे मेहमानों के साथ। आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे मेहमानों से तो हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, कॉल कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मेहमानों से पूछना चाहते हैं तो कॉल करके पूछ सकते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि आज पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है। बात करेंगे इस्लामाबाद की, मैक्सिमम 31 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मिनिमम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर मैक्सिमम 30, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम 34, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करेंगे पेशावर की, मैक्सिमम 33, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कोयटा की, मैक्सिमम 30, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम 23, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट में आपको बताएं मुजफ्फराबाद मैक्सिमम 31, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाजरीन, मौसम के हवाले से आपने जाना, अब हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल कौन कौन से हैं और मुस्तक़बिल में उनके लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा सकता है और इस वक्त हमें मुआशी तौर पर किन चैलेंजेस का सामना है, इस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रफ़ीक साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आज के मौजू पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल, मुआशी तौर पर किन चैलेंजेस का सामना है और मुस्तक़बिल में उसका क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इक़्तिसादी मसाइल जो हैं वो कौन कौन से, हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त हमें कौन से चैलेंजेस का सामना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले तो पाकिस्तान में शुरू से ही अगर आप देखें तो जो प्रॉब्लम हमें फ़ेस करनी पड़ रही है वो है कि हमारे पास हमारी जो इकॉनमी है, हमारा जो कल्चर है या हमारी जो सोसाइटी है वो कंजम्पशन बेस्ड है। मतलब वो क्या करते हैं कि जितने पैसे कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं या वो उनको लाइक कंज्यूम कर जाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आपकी सेविंग बड़ी थोड़ी होती है और अगर सेविंग आपके पास कम होगी तो आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो बिजनेसेस कम होंगे और बिजनेसेस कम होंगे तो माशरा जो है ना वो इकोनॉमिकली कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, अगर वो 20,000 भी कमा रहा है तो वो कम से कम 5,000 रुपये सेव करना स्टार्ट करे, या कोई लाख कमा रहा है तो वो 10,000 रुपये सेव करना स्टार्ट करे। तो हम इससे क्या होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। या एक इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म ये है कि जब आप ऐसे लोगों को कि जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं या जो लाइक इंडस्ट्री ओरिएंटेड लोग हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो वो लोग हैं प्रोडक्शन वाले हैं, उनको जब आप देते हैं पैसा या ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं कि पैसा उनके पास जाए, तो वो क्या करते हैं कि वो नई यूनिट्स लगाएंगे, नई प्रोडक्शंस की तरफ आएंगे, नई अच्छे जो किसान हैं वो बेहतर जो फसलें ग्रो करेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि माशरे में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या सोसाइटी के अंदर प्रोडक्शन होगी। जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतनी ऑब्वियसली हम पैसा कमाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। जो कि एक्सपोर्ट्स आपने खुद ही बहुत सारे चैलेंजेस का खुद ही आपने बता दिया कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत थोड़ी हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। दो कि गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है कि इंपोर्ट्स पे कुछ टैक्सेशन बढ़ा दी जाए, चूँकि आप किसी को कह के तो नहीं रोक सकते ना, पॉलिसीज़ आप ऐसी देते हैं कि जिससे इंपोर्ट्स कम हो जाएं, एक्सपोर्ट्स बेहतर हों, या आपके मुल्क के अंदर जितनी चीज़ें आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपके मुल्क में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएं। सही। तो यानी कि इन तमाम चैलेंजेस का हमें सामना है, और रफ़ीक साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में भी बताया कि किस तरह से हम इन मसाइल का शिकार हैं। नीला, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि रफ़ीक साहब ने भी बताया कि जाहिर सी बात है कि जब हमें एक चीज़ को एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जब हम उस पॉलिसी को ही ठीक नहीं बनाएंगे तो आगे मुश्किलात तो ऑटोमेटिकली आएंगी। अरूज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी मुश्किलात और जितने इकॉनमी को इस दौरे हुकूमत में मसाइल है ना, इससे पहले नहीं था। इफ़ आई कंपेयर जो इससे पहले का दौरे हुकूमत था, इकॉनमी मजबूत तब होती है जब उसके लिए कोई लाया अमल जो है ना वो तश्कील दे दिया जाए। एंड यू नो, जब ये हुकूमत बनी थी तो उसके लिए आपकी इकॉनमी इक्तसादी मसाइल के लिए शुरू से ही कोई कमेटी ही नहीं बनाई गई थी हमारे यहाँ। बिल्कुल। और कोविड की वजह से हमारी जो इम्पोर्ट है वो वैसे ही बंद हो गई, तो हम लोग बिल्कुल इकॉनमी में ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ जाते जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। अनीला, मैं ये बहुत सारे मसाइल जिनका आप जिक्र करने लगी हैं, माज़रत के साथ एक ब्रेक के जाने पड़ना है, एक ब्रेक के जाने पड़ेंगे और ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में डिस्कशन जो है वो जारी है पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे अपने मेहमानों से कि मुस्तक़बिल के लाहे अमल का क्या करने की ज़रूरत है, क्या हमें ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत है, किस तरह से हमें किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि हम किसी न किसी तरह अगर ये जो मसाइल हैं और मुआशी तौर पर जो हमें चैलेंजेस का सामना, इस हवाले से भी गुफ्तगू जारी है। अनीला, मैं आप ही की जानिब वापस आऊँगी। आप हमें बता रही थी कि बहुत सारे मसाइल का सामना है, तो प्लीज़ अपनी बात को। अरूज, सॉरी, मैं आपको ये कहने लगी थी कि बहुत सारे मसाइल हैं हमारे यहाँ। देखिए, हमारी ना इंपोर्ट बंद हो गई है और उसमें कोविड ने बहुत अहम किरदार अदा किया। पहले ये होता था कि किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की में ना आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत अहम किरदार अदा करती थी, ठीक है। और यू नो वेरी वेल, जब कोविड आया बाकी मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में उस तरह काम नहीं हुआ, और हम लोगों में मुआशी इक़्तिसादी मसाइल जैसे पैदा होना शुरू हुए ना, इनके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ ये मसाइल हमारी इस गवर्नमेंट के आते साथ ही पैदा हो गए थे, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार पिछली हुकूमत को इसलिए डिस्कस करती हूँ कि हमारी इकॉनमी पिछले दौर में बड़ी मजबूत थी, और जब हमारी इकॉनमी इस दौर में इसलिए मजबूत नहीं क्योंकि अरूज हमारा जब एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है इक़्तिसादी मसाइल को हल करने के लिए ना, और जब ये गवर्नमेंट आई ना तो उसके ऊपर मसाइल के लिए कोई टीम ही तश्कील नहीं दी गई, और यू नो अभी तक ही नहीं दी गई। हमारे यहाँ मिनिस्टर्स की शफलिंग हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद होती है। तो मुझे बताएं,
ان حالات کے مد نظر کبھی بھی اکانومی مضبوط نہیں ہو سکتی ہے. اس میں امپورٹ بند ہو گئی, کووڈ آ گیا, اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے وہ سب سے نچلا طبقہ تھا جسے میں سفید پوش کہتی ہوں, ٹھیک ہے. اور ایون بہت اچھے کمانے والے لوگ بھی, ان کی بھی چیخیں نکلی ہیں اس دور میں. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بہت اہم کردار ادا کر سکتی تھی اگر وہ کچھ اسٹریٹجی بنا لیتی. صحیح, اس پر بھی میں آپ سے مزید گفتگو کروں گی. جہاں زیب صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جیسے کہ انیلا نے اس وقت بات کی, اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ ہر 6 مہینے بعد جو ہمارے منسٹرز ہی چینج ہو جاتے ہیں, تو اسٹریٹجی کیسے بنے گی. مشکلات کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ پاکستان اقتصادی مسائل کا شکار ہے, کس طرح سے اس کا لائے عمل اختیار کیا جائے, وہ تمام باتیں تو ہو ہی رہی ہیں. لیکن ان باتوں پہ تو ہم تب پہنچے کہ جب ہماری کوئی اسٹریٹجی ہوگی, کوئی مضبوط ہمارے پاس پالیسی ہوگی. ہر 6 مہینے بعد تو ہم منسٹرز بدل دیتے ہیں, تو کس طرح سے اس پر عمل کیا جائے گا؟ روج, یقیناً آپ نے بھی اور انیلا نے ایک بڑی ہی اہم پوائنٹ پہ ہمارا فوکس لایا ہے. دیکھیں, ہم جو یہ شفلنگ آف منسٹرز کرتے ہیں یا چہروں کی تبدیلی کرتے ہیں, اس سے پوری دنیا میں ایک پیغام جاتا ہے کہ شاید ہمارے جو وزیر اعظم ہیں یا جو ہماری کابینہ ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اپنی ٹیم کے اوپر, اور انہیں گائے بگائے جو ہے وہ نان الیکٹڈ قسم کے ایڈوائزز بار بار لانے پڑتے ہیں, اپنی کابینہ میں شامل کرنے پڑتے ہیں اور ان سے ایڈوائز لینی پڑتی ہے. نو ڈاؤٹ اس وقت جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں شوکت ترین صاحب, یہ ایک سیزن ٹیکنوکریٹ ہیں اور ایک بڑے اچھے ان کا ایک پورٹ فولیو ہے. بٹ ایون دین وہ جو امپلیمنٹیشن آف پالیسیز ہیں, آئی ڈونٹ سی دیم امپلیمنٹنگ پاکستان میں کہیں پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. بلکہ بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے دنوں جب شوکت ترین صاحب نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب پورے یہ جو مہنگائی ہے یہ پوری دنیا میں ہے, کامن ہے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ پچھلے 2-3 دن پہلے شوکت ترین صاحب کی آئی ہے. تو میں شوکت ترین صاحب سے یہ مخاطب ہو کر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شوکت ترین صاحب آپ یہ تو بتائیں کہ جو پوری دنیا میں, چلیں اب ہم اپنے خطے کی بات کرتے ہیں, جو ہمارا خطہ ہے اس کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا تو بہت بڑی ہے. شوکت ترین صاحب آپ یہ تو بتائیں کہ جی جو پر کیپٹل انکم ہے پاکستان میں ایک شخص کا وہ کیا ہے, آپ یہ بھی تو ڈسکس کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں 2021 کے فگرز 1190 پر کیپٹل انکم ہے ایک پاکستانی کا. ہر بندہ یہاں جو بیٹھا ہے وہ 1190 پر کیپٹل انکم کما رہا ہے. آپ اگر کمپیئر کرتے ہیں ریجنل پلیئرز کے ساتھ تو جو ایران ہے وہ 2200 کیپٹل ڈالر میں پر کیپٹل انکم پہ ان کے جو ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں. 1900 جو ہے وہ آپ کا ہندوستان کا پر کیپٹل انکم ہے. 1970 جو ہے آپ کا بنگلہ دیش کا پر کیپٹل انکم ہے. آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کا پر کیپٹل انکم جو 2200 ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جو 1190 لے رہا ہے؟ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ریجن میں مہنگائی ہے تو آپ پہ اس کا افیکٹ ہوا ہے. آپ یہ جانتے ہیں شوکت ترین صاحب, یا میں کابینہ کو بھی مخاطب کر سکتا ہوں اس کے لیے, کہ آپ کا پاورٹی ریشو کیا ہے اس وقت؟ بالکل پرابلم یہ ہے کہ ہماری عوام کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ہمارے کابینہ کو بھی شاید اس بات کا نہیں پتہ کہ ہم 39.2% پاورٹی ریشو پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. 39.2% پاورٹی ریشو از اے ہیوج پاورٹی ریشو. آپ خطے کے سب سے غریب ملک ہیں, اور 5% سے آپ کی جو پاورٹی ریشو ہے اینولی بڑھ رہی ہے. بالکل, میں بھی یہ کہنا چاہتی کہ دن بدن ہم اس کی جانب بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں بنسبت کم ہونے کے. آپ پاورٹی ریشو بڑھا رہے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جناب شوکت ترین صاحب کل کی بات ہے, ان کا ایک بیان آیا ہے کہ جناب یہ سب جو ہو رہا ہے یہ IMF کے پروگرامز کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں آپ سے ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے ایک سوال کروں گا, ایک معصومانہ سوال کروں گا کہ IMF کا پروگرام کیا آپ لے کے آئی ہیں عروج, یا جہاں زیب خان لے کے آئے ہیں, یا انیلا لے کے آئی ہیں, یا میرے بھائی لے کے آئے ہیں؟ یہ IMF کا پروگرام کون لے کے آیا ہے؟ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب لے کر آئے ہیں, جو کہتے تھے کہ میں IMF کے پروگرام کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا. آج وہ IMF کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اقتصادی طور پہ ہمیں انہوں نے ڈاؤن فال کا شکار کیا ہے. اور پھر ستم بلائے ستم تو یہ کہ جوائنٹ سیشن میں پریزیڈنٹ پاکستان آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ مریدی اختیار کریں, جی خان صاحب آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. تو ہمیں تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے عوام کے مسائل ان تک نہیں پہنچے. بالکل, یہ میں مزید پہ اس پہ آپ سے گفتگو کروں گی. رفیق صاحب, عوام کی بہت ایک آواز ہم نے سنی تھی کہ عوام جو ہے, ہم نے سب سے زیادہ جو کردار ادا کرنا ہے وہ عوام کے لیے کرنا ہے, نچلے طبقے کے لیے کرنا ہے. لیکن جب ہم سچویشن دیکھتے ہیں تو وہ کچھ ایسی نظر نہیں آتی ہے. اس پر میں آپ سے پوچھوں گی سوال کہ کیا وجوہات ہیں کہ جب ہم نے عوام کا ایک بڑا نعرہ سنا تھا کہ ہم نے عوام کے لیے کردار ادا کرنا ہے, نچلے طبقے کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے, مگر کچھ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجوہات ہے, ایک بریک کے بعد جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है हमारी पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल पर और मौशी तौर पर किन चैलेंजेस का सामना है, और साथ ही साथ ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अवाम, जब हम सारे मसाइल की बात करते हैं तो उन पर तो हम तब पहुँचेंगे जब हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज़, हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करेंगे, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी होगी, तब हम इन मसाइल को हल कर सकेंगे। तो रफ़ीक साहब, आपकी जानिब आऊँगी। मैंने ब्रेक से पे जाने से पहले कहा था कि अवाम की जब हम बात करते हैं, अवाम के लिए हम बड़े नारे लगाए गए थे कि अवाम के लिए, निचले तबके के लिए हमने जो है काम करना है, मगर हमें कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। देखें अरूज, मैं आपकी बात से किसी हद तक तो मुत्तफिक हूँ। असल में होता ये कि पॉलिसीज़ बनाना गवर्नमेंट का काम है। जैसे देखें, आप एक अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे ना, बिल्कुल, तो फिर आप प्लेयर्स से गिला नहीं कर सकते कि वो अच्छा नहीं खेल रहे। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जब ग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो प्लेयर्स के ऊपर आप डाउटफुल नहीं कर सकते, या उनको ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो मैच अच्छा नहीं खेल रहे। तो गवर्नमेंट का काम ये होता है। आप देखें, चाइना ने अगर तरक्की की है ना, तो उसने सिर्फ एक बात पे तरक्की की है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग की अपनी। उन्होंने अपने रोड्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी बिजली, अपनी ये चीज़ें सारी की सारी उन्होंने इस तरह की कि वो मतलब माशरा खुद ब खुद तरक्की के रास्ते पे चल पड़ता है। तो गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसीज़ बनाना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना और उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है। सही। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि माशी पॉलिसीज़ ऐसी बनाती है कि किसी को देना स्टार्ट कर देती है, किसी से लेना स्टार्ट कर देती है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करती। सही। उससे क्या होता है कि बिजनेसमैन जो हैं, ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपका, मतलब आपके जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो या तो मुल्क से बाहर ट्रैवल कर जाते हैं, या वो ऐसे होता है कि वो कहीं ना कहीं अपना ऐसी जगह पे बिजनेस सेट कर लेते हैं जहां वो समझते हैं कि उनके लिए बेहतर कंट्री है। फॉर एग्जांपल अब्रॉड किसी भी मुल्क में जाके लोग सेटल हो जाते हैं, तो वो लोग पाकिस्तान में उस वक्त वापस आते हैं जब वो किसी काम के नहीं होते, या आखिरी एज में आके आ जाते हैं, तो उस वक्त उनका इतना, और वो फिर एडवाइजरी रोल्स में आपने देखा होगा बहुत सारे मिनिस्टर्स आपके, बहुत सारे आपके जो वो बाहर से आके यहाँ पे स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बना रहे होते हैं। उन्होंने बेहतरीन माशरा देखा होता है, यहाँ के माशरे को उन्होंने स्टडी नहीं किया होता, इसलिए उनकी जो है ना वो होमवर्क कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो मैं अपनी जो बात मैंने स्टार्ट में की थी कि अगर हम अपनी सेविंग्स बढ़ाएंगे, सही, हम अपनी प्रोडक्शंस बढ़ाएंगे, अच्छा प्रोडक्शन पे कोई तवज्जो नहीं है, बिल्कुल ऐसे मीन के आप एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो आपने देखा कि आपकी कॉटन इतनी थोड़ी क्यों हो रही है, बिल्कुल कॉटन इतनी कम क्यों? आप इंडस्ट्रीज तो चला रहे हैं, कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज चले, आप बेहतर कर रहे हैं, वो उस पर गवर्नमेंट ने कुछ काम किया, लेकिन पहले रॉ मटेरियल पे तो तवज्जो दें कि रॉ मटेरियल है कि नहीं। जिस तरह भाई ने बात की, इन्होंने कहा कि जी माशरे में हमारा जो नीचे वाला तबका पिस रहा है, बेसिकली नीचे वाला तबका एक ही तरीके से उठाया जा सकता है कि आप जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट करें। बिल्कुल, जितना बिजनेसेस अपलिफ्ट होंगे ना उतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्योंकि अब मैं फर्ज करो 4 बिजनेसेस खोल देता हूँ, तो मुझे लोग चाहिए होंगे ना उनके लिए, ऐसे ही है। और अगर लोग चाहिए होंगे मैं कहाँ से लोग लाऊंगा? चीपेस्ट लेबर या चीपेस्ट जो रिसोर्स अवेलेबल है वो हमारे पाकिस्तान का ही हो सकता है, मैं बाहर से तो इम्पोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं अपने बिजनेसेस पे तवज्जो दूं। सही, यानी कि सेविंग्स को बढ़ाने की जरूरत है, प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है, जिसकी वजह से जो है बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। आपने कहा ना टैक्सेशन नहीं होती, टैक्सेशन जितना हमारी एलीट क्लास टैक्स दे रही है ना, उतना कोई भी टैक्स नहीं दे रहा। मैं खुद बताता हूँ, मैंने 1 करोड़ 78 लाख रुपए पर्सनल टैक्स दिया पिछले साल इस गवर्नमेंट को। मैंने अकेले लेकिन वही बात है कि आप दे सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है मैं दे सकता हूँ, मुझे कहा गया कि ये देना है और मैंने वो टैक्स दिया। अच्छा, फिर अगर आवाम की बात की जाए, जैसे टैक्सेशन बढ़ी है क्योंकि आपके हिसाब से टैक्स लगे, ठीक है, जो आप आवाम की बात करें तो क्या वो इतना ज़्यादा टैक्स अफोर्ड कर सकती है? नहीं, देखें ग्रास रूट्स लेवल पे टैक्सेशन जो है ना वो हम ट्रांसफर कर देते हैं नीचे वाले लोगों को। साबुन के ऊपर 5 रुपए टैक्स, फलानी टूथपेस्ट के ऊपर 10 रुपए टैक्स, वो ऑब्वियसली नीचे वाले लोगों पे ट्रांसफर होता है। मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा। अच्छा, पुराने ज़माने में आप देखें, मुगल दौर में देखें, कहीं और, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप चलाते हैं ना तो 65 इंडस्ट्री साथ चल पड़ती है। बिल्कुल ऐसा आता है। इस पे मैं, अगर आपके पास कोई 30 सेकंड है तो मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है सोसाइटी के अंदर। मल्टीप्लायर इफेक्ट ये होता है कि फर्स्ट करो यू हैविंग, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, आप वो इन्वेस्ट कर दें, आप कोई अच्छा घर बना दें, आप कोई होटल बना दें, आप कोई रेस्टोरेंट बना दें, कोई चेन बना दें, तो जिस दिन वो आप तैयार करेंगे वो 12 करोड़ का होगा। आपके पैसे में कमी नहीं हुई, लेकिन उससे मैसन को पैसा मिल गया,
उससे सरिये वाले को मिल गया, उससे इंडस्ट्रीज चल पड़ी, भट्ठा चल पड़ा, उससे क्या होगा कि उससे अच्छा उन पे हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई मजदूर काम कर रहा है, बिल्कुल उस इंडस्ट्री ने चलने का मतलब है कि मजदूर को पैसा मिल रहा है, और वो पैसा जो आपका 10 करोड़ है वो शायद 20, 22, 25 करोड़ की शक्ल में इकोनॉमिक्स आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 22, 24, 25 करोड़ की शक्ल में सोसाइटी के अंदर अवेलेबल होगा। सही, मैं इस पर मजीद भी आपसे जानूंगी रफीक साहब। अनीला, जैसे कि हमारी बात हो रही है कि इक्तिसादी मसाइल के हवाले से, बेशुमार इक्तिसादी मसाइल के होने के बावजूद कौन से ऐसे फौरी हल तलब मुआशी चैलेंजेस हैं जिनको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुस्तकबिल में उनके गहरे असरात मुरतब होंगे, जाहिर सी बात है कि फौरी तौर पर हल नहीं किए जाएंगे। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले फिलफोर जो किया जाए अभी के लिए भी ना, इन्फ्लेशन रेट को किसी भी तरह नीचे ले आए। सही, किसी भी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जब निचले तबके की हम बात कर रहे हैं, जब ज़रूरियातें ज़िंदगी उनको मैसर नहीं होंगी तो देखें वो मरेंगे, बिल्कुल, और वो गुर्बत जो है ना हमारी पीक पे जाएगी। फिलफोर अगर हम इन्फ्लेशन रेट को नीचे ले आए किसी भी तरह से, तो गुर्बत जो है ना किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अरूज, ऑन द अदर हैंड मैं ये कहूँगी कि इन हालात में इन्फ्लेशन रेट नीचे नहीं आएगा, दिस इज़ अ रियलिटी, और इसको फेस करना पड़ेगा। ये इन्फ्लेशन रेट आगे और अप जाएगा, और इसी वजह से अगर मैं कहूँ कि इक्तिसादी मसाइल के हल पे अगर मैं थोड़ा सा आ जाऊँ तो अरूज वो भी नामुमकिन है, सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास पीछे रह गए 2 साल, 2 साल में से 1 साल हमारा इलेक्शन पे चला जाएगा, 2022 रह गया। मुझे बताएं मिस, 2022 में हम क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं? 4 साल में कुछ नहीं, 4 साल में जब हम पिछली गवर्नमेंट को ही रोते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम आगे भी कुछ नहीं कर सकते। इससे ये हो जाएगा कि देखें, जब आपकी इकोनॉमी जीरो पे आ जाती है ना, तो उसको दोबारा उठाने में सदियां लग जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, मियाँ साहब की बात मैं फिर कर लेती हूँ थोड़ी सी। इसहाक डार ना उस टाइम पे वजीर खजाना थे, हम आपको भी पता है, तो ना डॉलर जो है ना वो 100 और 100 से ना थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो यही हमारे जो वजीर दाखिला शेख रशीद साहब है ना, तो इन्होंने उस टाइम पे ना एक अल्फाज बोले थे, तब कहा था कि जो जी डॉलर जब ऊपर चला जाए ना तो वो नीचे नहीं आता। किसी भी तरह ना PML के हमेशा से ताल्लुकात ना आपके जो सऊदी अरब है ना उसके साथ बड़े अच्छे रहे थे। उन्होंने वहाँ से ना कुछ एक फिगर थी मिस, वहाँ से ना उन्होंने एड मंगवा लिया। डॉलर जो था ना हमारा 100 से नीचे चला गया। इन हालात अनीला माजरत के साथ इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मौजू के हवाले से, तमाम तर मसाइल के हवाले से गुफ्तगू जारी है। क्या क्या असबाब हैं अब वो भी जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है इस वक्त जो भी चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ रहा है, किस तरह से उन चैलेंजेस का सामना करना है। इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। अनीला, आपकी जानिब वापस आऊँगी, बात को अपनी मुकम्मल कीजिए आप, और साथ ही साथ मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारे असबाब हैं, मुआशी असबाब हैं, उनको किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं कि मैंने आपसे कहा कि मैंने तस्करा किया था नून लीग की हुकूमत का ना, तो मैंने आपको बताया कि PML के ताल्लुकात ना हमेशा सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे रहे उनके ताल्लुकात ना, तो उन्होंने ना उनको एड दी, और जब वो पैसे हमारी हुकूमत मतलब कि पाकिस्तान में आए तो उसके बाद जो है ना हमारा डॉलर नीचे आ गया था। सो इफ़ आई कंपेयर इस हुकूमत के साथ मैं करूं तो शेख रशीद साहब हो जाए या फवाद चौधरी या कोई भी हो, देखें कोई भी वजूहात हो सकती है आपके डॉलर ऊपर जाने की। इकॉनमी आपकी, जब आपका डॉलर ऊपर जाता है ना मिस, तो आपका जो है ना इकॉनमी नीचे आ जाती है, क्योंकि आपके पैसे की कदर नीचे गिर जाती है। बिल्कुल। तो मैंने जैसे कि आई टोल्ड यू बिफोर कि फिलफोर इन्फ्लेशन मुझे लगता है सबसे अहम जो मुझे अभी तक लगता है वो ये है कि आपका किसी भी तरह ना इन्फ्लेशन रेट तो नीचे आ जाए। उसके लिए मैं वो नहीं आ सकता, इसके लिए देखिए मिस कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इमरान खान को ना अपनी कबीना के साथ बैठ के कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे ताकि वो कुछ ऐसे असबाब पैदा करें लोगों के लिए। देखिए मिस,
تعلیم کا نظام بہتر کرنا پڑے گا. صحیح. ٹھیک ہے, اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے ہمارے یہاں. دیکھیں اگر آپ نے مجھے ادھر بلایا, مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا اقتصادی مسائل ہیں کیا, تو میں اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں کر سکوں گی. آن دی ادر ہینڈ دیکھیں ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں, ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے اپنے مطلب کہ ایک میری حدود ہے نا, مجھے اس میں رہتے ہوئے کام کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو فل فور کچھ ایسے انیشیٹو لینے چاہیے, اپنی کابینہ میں شفلنگ بند کرنی چاہیے, انفلیشن ریٹ کو کم کرنے کے لیے فل فور ایسے اقدامات کر دیے جائیں, کچھ امپورٹ کھول دی جائے. آئی نو, آئی ایگری کہ بھئی آپ کے کووڈ کی وجہ سے حالات, ظاہری بات ہے امپورٹ ہماری بالکل بند ہے اور ایکسپورٹ ویسے بھی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر لیے جائیں, یعنی کسی اجارہ داری جب ہم کسی نہ کسی طرح ایک مضبوط اسٹریٹجی بنانے کی کچھ بنا لے جائیں. تو یعنی میرا بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار مہیا کیا جائے کسی بھی طریقے سے, یعنی کہ آدمی یا کوئی بھی لوگ جو ہے نا یہ بھوکے نہ مرے. صحیح, یعنی کہ بے روزگاری جو بڑھ رہی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے مضبوط اور ویسے ہم بنا بھی سکتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب اس قابل نہیں ہیں, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کی کابینہ جو ہے نا وہ شاید اس قابل نہیں ہے. صحیح, یعنی کہ بہتری لانے کی ضرورت ہے اسٹریٹجیز میں. جب آپ اسٹریٹجیز کو مضبوط کریں گے تو بہتری اس میں حالات میں آٹومیٹکلی بہتری آ جائے گی. جہازیب خان صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ ملک میں جو درپیش بڑے بڑے ہمارے معاشی مسائل, اس کے اسباب کیا ہیں, اس پر تھوڑی نظر ڈالیں گے. اچھا دیکھیں, اسباب کی جب آپ بات ہو رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا ہمارے معزز پینلسٹ جو ہیں اس وقت اسی ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے تھے, ہم امپورٹس کی بات کر رہے تھے. اگین میں وہی بات کروں گا کہ جی ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ انسان تو انسان, عوام تو عوام, ہماری کابینہ ہمارے حکمرانوں کو بھی نہیں پتا کہ ہماری فگرز کیا ہیں, ہم کیا فگرز کنزیوم کر رہے ہیں اور ہم کس فگر پہ جا رہے ہیں. ہماری جو امپورٹس ہیں اس وقت وہ 80% پہ ہم امپورٹس لے کے جا رہے ہیں. ہماری پاکستان کچھ بھی خود سے مینوفیکچر نہیں کر رہا, ہر ایک چیز جو ہے آپ کا ایڈیبل آئل تک جو ہے وہ امپورٹ کیا جا رہا ہے. آپ کی 80% امپورٹس ہیں اس وقت ملک کے اندر. اب جہاں پر فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے, جہاں پر فلائٹ آف ڈالر جا رہا ہے, افغانستان کرائسس کے ساتھ اگر آپ اس کو ریلیٹ کرتی ہیں تو فلائٹ آف ڈالر جا رہا ہے وہاں پر, جس کی وجہ سے آج آپ کا ڈالر 170 پہ پہنچا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اب آپ عروج مجھے بتائیں کہ جہاں پر جس کنٹری کے اندر, جس ملک کے اندر 80% امپورٹس ہوں گی اور وہ ساری امپورٹس ریلیٹڈ ہیں آپ کے ڈالرز کے ساتھ, تو آپ کا کتنا بڑا ڈیفیسٹ آئے گا, کرنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کتنا بڑھ جائے گا. اب اسی میں عروج میں آپ سے ایک اور سوال بھی کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو ایڈیبل جو امپورٹ ہے وہ کتنا ہے, وہ 10 ارب ڈالر کا ہے. 10 ارب ڈالر کا ایڈیبل امپورٹ ہے, یعنی صرف جو کھانے کی چیزیں اشیاء جو آپ منگوا رہے ہیں وہ 10 ارب کی ہیں. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فوڈ سیکیورٹی جمشید چیمہ صاحب وہ یہ بیان کر رہے ہیں یہ بات. جس ملک میں 10 ارب کی خوراک امپورٹ کروائی جا رہی ہو ڈالرز کے اوپر, تو آپ سوچیں کہ اس ملک میں ڈیفیسٹ کتنا بڑھے گا. آپ کا سب سے بڑا جو امپورٹ ہے وہ انرجی پہ, انرجی پہ سب سے بڑا امپورٹ آ رہا ہے پاکستان میں, آئی پی پیز پہ سب سے بڑا امپورٹ آ رہا ہے پاکستان میں. وہ ساری پیمنٹیں جو آپ کرتے ہیں وہ ڈالر میں کرتے ہیں آپ, فلائٹ آف کیپٹل آپ کا جا رہا ہے افغانستان میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ نے الیکٹریسٹی کی کاسٹ کم کرنی ہے, پیٹرولیم کی کاسٹ کم کرنی ہے, آپ کیسے اس کو سبسیڈائز کریں گے, آپ کیسے ریفارمز لے کے آئیں گے. یہ وہ ساری تلخ حقیقتیں ہیں جو کہ فگر کی طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جو کہ شاید شوکت ترین صاحب نہ بتائیں آپ کو, شاید اسد عمر صاحب آپ کو نہ بتائیں, لیکن یہ وہ باتیں جو ہماری عوام کو پتہ ہونے چاہیے. اور یہیں سے ہمارا پرابلم جو ہے ہمارا شروع ہوتا ہے کہ یہ جو اسباب ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ ہماری لوکل مینوفیکچرنگ نہیں ہے. صحیح, جیسے کہ رفیق صاحب, جہازیب صاحب نے بڑے ہی ہمیں تلخ حقیقتوں سے آگاہ کیا, ہماری عوام کو بھی آگاہ کیا. میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ بھی اس پر بات کریں کہ تلخ حقیقتیں تو ہمیں سمجھ آ گئیں کہ یہ تلخ, یہ اسباب ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم بات کریں تو کیا ایسے اقدامات کیے جائیں, کیا ایسے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے ہم ان حالات کو تھوڑا ہی صحیح بہتری کی جانب لے جا سکیں؟ دیکھیں جی, ان کی یہ جو سر نے بات کی ہے, ایگزیکٹلی یہی بات میں نے سٹارٹ میں کی کہ آپ ایگریکلچر اکانومی ہیں تو آپ کو پروڈکشن کی ضرورت ہے. اگر آپ پروڈیوس نہیں کریں گے تو کیسے نکلیں گے اس مصیبت سے, نہیں نکل سکتے آپ. ٹھیک ہے, اچھا ایک میں چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں, مطلب ساری دنیا پڑھتی پڑھاتی آئی ہے کہ ایک سوٹ انالیسس ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھس کو دیکھیں, اپنی ویکنیسز کو دیکھیں, اپنی اپرچونیٹیز کو دیکھیں, اپنے تھریٹس کو چیک کریں. ٹھیک ہے, اگر یہ چیزیں آپ اپنے معاشرے کو چیک کر لیں, دیکھیں ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں کہ ہم ایک ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے. تو ایگریکلچر پہ ہماری پالیسیز کا شیئر کتنا ہے, ہمارے بجٹ کا شیئر کتنا ہے, ہماری اس پہ توجہ کتنی ہے,
میرے حساب سے تو 4 منسٹر لگا دینے چاہیے ایگریکلچر کے اوپر. ہر صوبے کے اندر ایک منسٹر الگ سے ہونا چاہیے کہ جو ایگریکلچر کو صرف دیکھ رہا ہو, کیونکہ آپ کی اسٹرینتھ وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ویکنس آپ کی کیا ہے؟ ویکنس آپ کی ہے کہ آپ ہر چیز امپورٹ کیے جا رہے ہیں. مثلا جیسے ان کا ای ٹیبلز کو امپورٹ کر رہے ہیں. بھائی جو ایگریکلچر کنٹری کو جس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ویکنس ہے, اس کو اوور کم کریں. کیسے کر سکتے ہیں؟ یا آپ کوئی ٹیکسیشن اس کے اوپر لگا دیں جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں تاکہ یہاں پہ گرو ہونا اسٹارٹ ہو. دیکھیں جب یہاں پہ قیمتیں تھوڑی بہتر ہوں گی چیزوں کی تو کسان ان کو گرو کرے گا, فارمر اپنا کام کرے گا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اپنے اب اپرچونیٹیز کیا ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے پاس لینڈ بے تحاشا پڑی ہوئی ہے, بیرل لینڈز پڑی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے نہری نظام کو, پانی کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ وہ کر لیں گے کیا ہوگا, آپ کا گرو کرنا سیٹ اپ اسٹارٹ ہو جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو را مٹیریلز ہیں نا وہ بھی آنے شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کی فنش گڈ بننا شروع ہو جائے. پھر کاٹن اگر آپ اگا رہے ہیں, اتنی اچھی اگا رہے ہیں, تو آپ کاٹن باہر ایکسپورٹ کرنے کی بجائے آپ فنش گڈ جو کریں, آپ یونٹس اپنے یہاں لگائیں. اس کو آپ کو بجلی چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کو پانی چاہیے, آپ کو بجلی چاہیے. میں نے سٹارٹ میں یہ بات کی کہ گورنمنٹ, کوئی بھی اچھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرتی ہے. مثال کے طور پہ میرا تعلق ملتان سے ہے فار ایگزامپل, تو یہاں سے ملتان موٹر وے بن گیا نا, میں چپ کر کے, مجھے پتا ہے کہ یار 5 گھنٹے کا راستہ ہے, 6 گھنٹے کا, میں جاؤں گا, میں وہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کروں گا اپنے ایریا میں. بالکل ایسا ہی ہے. کون ہے جو نہیں کرتا؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ توجہ دے, بجلی کی پیداوار کو بڑھانے پہ توجہ دے, واٹر ریسورسز کو بہتر کرے. صحیح, یعنی کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اپنی پروڈکشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے, سیونگز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مزید بھی گفتگو جاری رہے گی, مزید بھی سوالات ہوں گے. تعلیم اور معیشت کا آپس میں کیا تعلق ہے, اس حوالے سے بھی جانیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ہماری بات ہو رہی ہے مسائل پر. بات ہوئی بریک سے پہلے کہ ہمیں جو ہے کس طرح سے ہم ان مسائل کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم پروڈکشن کو بڑھائیں, سیونگز کو بڑھائیں. جب ہمارے ملک میں ہی پروڈکشن ہوگی تو حالات مسائل سے ہٹ کے بہتری کی جانب جائیں گے. اب میں آؤں گی نیلا کی جانب. نیلا, میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا ہم تھوڑا سا جانیں گے کہ تعلیم اور معیشت کا آپس میں کیا تعلق ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تعلیم اور معیشت جو ہے نا آپس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. ان دونوں کے علاوہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کی جو معیشت ہے نا یہ تب پروان چڑھتی ہے جب آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. جب آپ کو کسی چیز کے اوپر کمانڈ ہی نہیں ہوگا تو مجھے پتا ہے میں اپنی معیشت کو بہتر کر سکتی ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ بھئی آپ کی زراعت پہ اور پانی پہ, دیکھیں کسی بھی معاشی ملک کی ترقی میں نا آپ کے ایجوکیٹڈ لوگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. جب آپ کوئی انیشیٹیوز لیتے ہیں نا اس کے لیے تو وہ ایک کابینہ بنائی جاتی ہے, اس میں بیٹھ کے لیے جاتے ہیں. جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ معیشت ہے کیا تو اس کے اوپر میں کام نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہماری تعلیم کا نظام بہت بہتر ہونا ضروری ہے. تاکہ دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتی ہوں اپنی سراؤنڈنگ میں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو نا اچھی سی ایجوکیشن کیا جائے. جب بچے کو نا ہر چیز کی اویئرنیس ہوتی ہے نا مس, تو وہ جو ہے نا میں اکثر کہتی ہوں کہ پھر ہم لوگ نا گند کرنے سے بچ جاتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات نا ہم لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. معیشت کو بہتر بنانے کے لیے نا کچھ اقدامات لینے چاہیے اور ہمیں ضروری ہے وہ کر. ہمارے یہاں وسائل اتنے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, میں اکثر کہتی ہوں کہ ہمیں کبھی بھی نا باہر سے کوئی چیز ہی نہ منگوانی پڑے. اتنے وسائل ہیں ماشاءاللہ. اس کو ہم جو ہے نا اس پہ عمل کر سکتے ہیں اگر ہم ایک اسٹریٹجی بنا دیں. پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے جب ہم انیشیٹیوز لے ہی نہیں سکتے. دیکھیں مس, بات یہ ہوتی ہے کہ تعلیم کا نظام جو ہے نا بہتر کیسا بنایا جائے. The question is that. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آنا طبقے جو ہے نا ان کو ڈیوائڈ کر دیا. ایک خاص طبقہ ہے جی اس کو اچھی ایجوکیشن دی جاتی ہے. یا تو پھر جس طرح عمران خان صاحب نے کہا پچھلے دنوں میں کہ آپ جو ہے نا ایجوکیشن کو عام کر دیں اور سب لوگوں کو ایک ہی قسم کی ایجوکیشن مہیا کی جائے, پھر بھی نظام کچھ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن بٹ کی آپشن میں پھر ادھر لے آتی ہوں یہ بات کرنے کے لیے کہ جی ابھی ان سب چیزوں کو بہتر بنانا ناممکن ہے. میں یہ کہوں گی کیونکہ ایک درخت ہے نا, میں ایک پودا لگاؤں گی نا, میں اس کو پانی دوں گی, ڈیلی پانی دوں گی, اس کی ٹیک کیئر کروں گی تو وہ کہیں جا کے پھر ایک اچھا درخت بنے گا. اب میں جلدی سے کہوں جی کہ میری معیشت بھی اچھی ہو جائے
ٹھیک ہے میں اپنے تعلیم کے نظام کو بھی بہتر کر لوں، تو ایسا یہ نہیں ممکن ہے. صحیح. اس پر بھی مزید جانیں گے. جہازیب صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں آج کل کے دور میں جب ہم بات کریں، کیونکہ جب ہم مسائل کی بات کرتے ہیں، جب ہم لائے عمل کی بات کرتے ہیں تو اس میں تعلیم ایک بہت بڑا ہم فیکٹر دیکھتے ہیں جو کہ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہے؟ دیکھیں میں اگین آپ کو ایک مثال دوں گا. فرینچ ایک جنرل تھے نیپولین، ان کا ایک بڑا خوبصورت اقوال زرین ہے. وہ کہتے تھے کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو، میں تمہیں ایک پڑھی لکھی قوم دوں گا. بالکل. یہاں پر تعلیم جو ہے وہ اس کو اجاگر کیا گیا. بالکل. اچھا میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ آئنسٹائن کا ایک بڑا زبردست اقوال زرین ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی ایجوکیشن از ناٹ دی لرننگ آف فیکٹس بٹ ٹو ٹرین یور مائنڈ ٹو تھنک کریٹیکل. بالکل. یہ ایک بڑی خوبصورت لائن ہے جس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاؤ ٹو تھنک کریٹیکل. اگر اف یو گیٹ ٹو نو کہ آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے تب آپ تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں. انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے کہ پچھلے 1.5 سالوں میں ہمارے اسکولز جو ہے، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارا جو تدریسی عمل ہے وہ صرف 385 ڈیز بن رہا ہے. بالکل. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 1.5 سال میں 385 ڈیز ہمارا تعلیمی نظام بن رہا ہے، یعنی مور دین 1 ایئر ہمارا تعلیمی نظام بالکل بنتا ہے. اور ہم نے ظاہر سی بات ہے کرونا کا ہی جو اسباب ہے اس کو مد نظر رکھا، مگر یہ کھولا بھی جا سکتا تھا اگر ہم مینج کرتے، اگر ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے. میں انٹرپٹ کروں گی سر جہازیب صاحب. اب جیسے آپ نے کہا کہ 1 سال ہمارا تعلیمی نظام بند رہا ہے، مور دین 1 ایئر. 385 ڈیز از مور دین 1 ایئر. اور آپ نے جب دیکھا کہ ہم دوسرے شعبہ جات کو کھول رہے ہیں، ہم مارکیٹس کو کھول رہے ہیں، چونکہ اگر وہاں سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ہم تعلیم سے فیوچر کا نقصان کریں، تو یہ بہت بڑی. یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں آپ نے دنیا بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نظام رائج کیا، کیا اسکولوں میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں کیے جا سکتے تھے؟ کیا یہ ضروری تھا؟ میں آپ کو بتاؤں سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جرمنی میں اوپر سے بم گر رہے تھے، لوگوں نے بنکر کے اندر تعلیمی نظام سٹارٹ کیا. تعلیمی نظام رکا نہیں تھا، بالکل ایسے بنکر کے اندر کلاسز چل رہی تھی اور اوپر سے بم گر رہے تھے. پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ ایک وبا کو لے کر آپ نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا. 385 ڈیز آپ کے اسکول بند رہے ہیں، آپ کا تعلیمی نظام بند رہا. آپ کیسے اس معاشرے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پڑھی لکھی قوم لے کے آئے گا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریٹیکل تھنکنگ یا کریٹیکل انالیسس کی طرف اپنے بچوں کو لے کے جائے گا؟ بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے، اس طرح کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کریٹیکل انالیسس کر سکیں، ایک سوچ سکیں، سوچ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین تعلیم پر بھی ہماری بات ہوئی ہے. جب ہم مسائل کی بات کرتے ہیں تو تعلیم بہت بنیادی ضرورت ہے جس کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی جب ہم تعلیمی نظام بہتر کر لیں تو یہ بھی ایک ہم مسائل سے بچ سکتے ہیں، تھوڑی سی بہتری لا سکتے ہیں اپنے حالات میں. ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم نے بہت ساری گفتگو کی ہے کہ کون کون سے ہمارے اقتصادی مسائل ہیں، کون کون سے ہمارے پاس معاشی چیلنجز ہیں جس کا ہمیں سامنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تعلیمی نظام کے حوالے سے بھی بات کی کیونکہ یہ بھی ایک بنیادی ہمارے فیکٹر جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہاں پہ ہم اس بنیادی ضرورت کو پورا کرتے تو حالات جو ہیں وہ مزید بہتری کی جانب جا سکتے ہیں. رفیق صاحب آپ کی جانب آؤں گی، تھوڑا سا میں چاہوں گی مختصر سا آپ تعلیم کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ تعلیم کا نظام اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے موضوع کے حوالے سے ناظرین کو بھی ہمارے کچھ میسج دینا چاہیں تو. دیکھیں جی، ایک تو ٹائم آپ نے بہت تھوڑا سا دیا. ایک تو یہ کہ ایجوکیشن میں صرف اتنا کہوں گا، میں بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، وہ یہ ہے کہ بچوں میں امیونٹی لیول بہت اچھا ہوتا ہے میڈیکلی. اگر آپ دیکھیں تو مجھے سمجھ کسی طرح سے بھی نہیں آئی کہ گورنمنٹ نے کس وجہ سے ایجوکیشن کو اتنا سسپینڈ رکھا ہے کہ بچوں میں امیونٹی اتنی ہوتی ہے، وہ گر جائیں، چوٹ لگ جائے، اگلے لمحے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کو کچھ بخار چڑھ جائے، چیزیں ہو جائیں، وہ 2 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بوڑھوں کو شاید بچانے کی ضرورت تھی، 40 پلس کو یا 50 پلس کو، اور بچوں کو تو ایکسپوز اگر ہم رہنے بھی دیتے تو اتنا مسئلہ نہیں تھا. آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ نے یہ پالیسی کیسے لی. مطلب میں اس گورنمنٹ کی پوری پالیسی، آپ نے نسل برباد کر دی. آپ بچوں کو گیپ دے دیں نا 1 مہینے کا بھی، تو وہ دوبارہ ٹریک پہ لانے کے لیے 1 مہینہ اور چاہیے. اٹ مین کہ آپ نے 1.5 سال کا اگر گیپ دیا ہے
تو 1.5 سال اور چاہیے ان کو ٹیون اپ کرنے کے لیے کہ بھائی جان آپ نے پڑھنا ہے. بالکل, بچے تو اب عادی ہو چکے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم نے جانا ہی نہیں, آن لائن پڑھنا. تو ایک تو تعلیم پہ تو میں صرف اتنی بات کروں. اچھا ریفارمز کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے میں نے پھر وہ اگین بات کروں گا, جو انٹرپرینیورز ہیں, جو اچھے برینز ہیں, جو بزنس مینز ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو ایسی پالیسیز دیں, ایسی اسٹریٹجیز دیں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بزنس کریں. جیسے باہر 2% پہ لون مل جاتا ہے, ہمیں لون ہی نہیں ملتا, ہمیں 10, 12, 14% پہ لون نہیں ملتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اکنامیکلی لوگوں کو کریں, اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ کہ میں نے نا, اب میرا ایک گروپ جو کام کر رہا ہے, ہم یونیورسٹی پہ الحمدللہ ایک بنا رہے ہیں, تو میرا گروپ یہ کام کر رہا ہے کہ چھوٹے سٹیز کو امپاور کیا جائے. صحیح. کہ مطلب کھاریاں میں بہت بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں. اس سے کھاریاں کیا ہے, سینٹر ہے, لوگ یا تو لاہور چلے جاتے ہیں, لوگ یا اسلام آباد چلے جاتے ہیں. تو وائی ناٹ ان دی کھاریاں, وائی ناٹ ان دیٹ سٹی, کہ جس میں وہ رہتے ہیں ادھر ہی ان کو جاب بھی ملے گی, ادھر ریسورس بھی ملے گا, ادھر پروجیکٹس بھی ہوں گے, ادھر ان کو مال فیسلٹیز بھی ملیں گی, سارا کچھ ان کو وہاں ملے, تو وہ کیوں آئیں گے اسلام. اچھا پھر روڈز ہمارے بہت آکوپائڈ ہیں آلریڈی, گاڑیاں ہماری مہنگی ہیں. اچھا پیٹرول اتنا مہنگا ہے باہر کی دنیا کی, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں, پاکستان میں اللہ کرے کہ کوئی اس کو امپلیمنٹ کرے, کہ باہر اگر فرض کرو 5 لوگ ایک آفس میں کام کرنے جاتے ہیں نا ایک علاقے سے, تو ایک بندہ کہتا ہے کہ اس مہینے میری گاڑی یوز ہوگی, تو 4 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی. بالکل ایسے, مطلب 4 لوگوں کو وہ ساتھ لے کے آفس جائے گا, اگلے مہینے دوسرے بندے کی گاڑی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 25 یا 20% پیٹرول میں آپ نے 100% ٹارگٹ اچیو کر لیا. لوگ سیونگز کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ایک بندہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہے. بالکل سیونگز کی بات آگئی, پروڈکشنز کی بات آگئی, ان پر ہم توجہ دیں گے تو بہتری کی جانب جا سکتے ہیں. رفیق صاحب آپ کے ساتھ وقت کم ہے. انیلا میں چاہوں گی آپ آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں. ریفارمز کے اوپر ہی میں لاسٹ میں کہوں گی, اس کے لیے میں کہوں گی کہ پیراشوٹ کا جو سسٹم ہے آج کل, اس کو ختم کیا جائے, اور جو لوگ قابل ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے ان کو لون فراہم کیا جائے تاکہ وہ کچھ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں. اب جو بھی قابلیت ہے, ٹھیک ہے, تربیت جو ہے, تعلیمی نظام بہتر کیا جائے, بچوں کی تربیت اچھی کی جائے, ریفارمز بہتر کی جائے, ٹھیک ہے. ان دی اینڈ پھر میں کہوں گی انفلیشن ریٹ کو کسی بھی طرح کم کر دیا جائے, اور انسانوں کی طرح اگر ہم لوگ کام کر دیں اور منافقت چھوڑ دیں, تو یقین کریں ابھی بھی ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہمارا سسٹم بہت بہتر ہو سکتا ہے. بہت ہی خوبصورت میسج جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو دیا. جہازیب آپ کی جانب آؤں گی, آپ تھوڑا سا ریفارمز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گی آج کے موضوع کے حوالے سے بھی آپ ہمیں کچھ بتائیے گا. جی عروج, اس میں اس طرح ہے کہ دیکھیں سر نے بات کی مائکرو لیول پہ, اب میں بات کر رہا ہوں میکرو لیول پہ. میکرو لیول پہ میں چاہوں گا کہ میں اپنی کابینہ کو یہ مشورہ دوں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ریفارمز میں لے کے آنا ہے, اور میں بڑے پریکٹیکل بات کرنے لگا ہوں آپ سے کہ پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں اپنی امپورٹس ڈکلائن کرنی ہوں گی. ہمیں ہر حال میں اپنی امپورٹس ڈکلائن کرنی ہوگی. ایک تو اسٹیٹ بینک کو انٹروین کرنا ہوگا کہ ہمارا جو ڈالر باہر جا رہا ہے وہ رکے, تاکہ ڈالر کی جو ریٹ ہے وہ نیچے آئے. ایک نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ہمارے امپورٹس ڈکلائن کرنے ہوں گے. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ بھائی جب دنیا کی 80% اشیاء ہم باہر سے لیتے ہیں, کچھ بناتے ہی نہیں ہیں, تو پھر کیسے کہ ہم اپنے امپورٹس کو ڈکلائن کریں. تو سب سے ضروری چیز, میں 4 چیزوں کے نام لوں گا. سب سے ضروری ہے آپ اسٹارٹ اپس پہ غور کریں. صحیح. اسٹارٹ اپس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا انڈسٹریلائزیشن پہ غور کریں, پروڈکشن پہ غور کریں, اور آخری چیز اپنی فارن پالیسی پہ غور کریں. صحیح. یہ 4 چیزیں ہیں. اسٹارٹ اپس ہمارے ملک جو ہے وہ 68% یوتھ پہ کمپرائز کرتا ہے. 68% یوتھ ہے, 49% ہماری خواتین ہیں. صحیح. میرے پاس ایسے کئی پرپوزلز ہیں اس وقت موجود ہیں جو کہ اسٹارٹ اپس کو لا سکتے ہیں, نئے نئے انٹرپرائزز پیدا ہو سکتے ہیں, اور ایک بہت بڑا جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن آ سکتا ہے. آپ پرائیویٹائزیشن کو بھی ایک ایلیمنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں. آپ انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس کو بڑھائیں, اور اس کے بعد آپ اپنی فارن پالیسی بہتر کریں, تاکہ آپ کو دیگر ممالک سے فرینڈلی ایڈ ملتی رہے, تاکہ آپ کا جو امپورٹس ہے وہ بالکل گر جائے اور آپ اپنے ملک میں پروڈکشن کر سکیں. بہت شکریہ. جہازیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انیلا موجود تھی, محمد رفیق صاحب, تینوں مہمانوں کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. ناظرین, بہت ہی جو ہے وہ آج خوبصورت گفتگو کی گئی. مسائل کے حوالے سے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالی گئی. اقتصادی مسائل ہوں, چاہے معاشی, کن چیلنجز کا سامنا ہے اور کس طرح سے ان کو فیس کرنا ہے. ہمارے مہمانوں نے بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے میسیجز دیے ہیں. انڈسٹریلائزیشن پہ غور کرنے کی, جو اسٹارٹ اپس پر, پروڈکشنز پر, فارن پالیسی پر, ان تمام چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں پر جب ہم توجہ دیں گے تو ہم ایزیلی جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہو جائیں گے. امید کرتی ہوں ناظرین آج کا پروگرام بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. کل پھر نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.